پاکستان نئے سال کے آغاز پر جن مسائل میں گھرا ہے ان میں پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ طبقے میں بڑھتی ہوئی شدت پسند سوچ ماہرین کے مطابق ایک تشویشناک پہلو بن کر سامنے آئی ہے، جس کی سنگینی کا احساس پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کی موت پر سامنے آنے والے اس رد عمل سے ہوتا ہے جو پڑھی لکھی پاکستانی مڈل کلاس کے ایک حلقے کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ مگر امریکی صحافی پیملا کانسٹیبل کہتی ہیں کہ پاکستان کے شدت پسندوں کے ہاتھوں میں جانے کا اندیشہ مبالغہ آمیزی ہے۔ No, I don't think Pakistan is going to fall into the hands of the extremists, but نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان شدت پسندوں کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، مگر یہ وہ ملک ہے جو بہت شدید خطرے میں ہے، صرف تشدد سے ہی نہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی جن کے خیالات انتہا پسند ہیں، وہ لوگ جو صوفیوں کے مزاروں، عبادت گاہوں، مارکیٹوں، مساجد اور فوجی اداروں پر حملے کر رہے ہیں، لوگ جنہیں اپنے ملک کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہر شخص پاکستان میں چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، مگر سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے کیا جائے۔ the question really more is how to go about it. واشنگٹن میں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح پیملا کانسٹیبل بھی پاکستان کے سارے مسائل کا حل تعلیم کے فروغ اور مضبوط قیادت میں تلاش کرتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نوجوانوں کو منفی سرگرمیوں سے روکنے کے لیے انہیں ریاست کا فعال حصہ ہونے کا احساس دلانا بے حد ضروری ہے۔ It's a country with many problems, but if I had to choose one, I would choose education. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے کئی مسائل ہیں، لیکن اگر مجھے انتخاب کا حق دیا جائے تو میں تعلیم کو منتخب کروں گی۔ میرے خیال میں پاکستان میں ایک بہت بڑی نوجوان آبادی ہے اور زیادہ تر کے پاس معیاری تعلیم تک رسائی نہیں ہے۔ کئی بچے اسکول جانے کے بجائے مدرسوں میں جاتے ہیں، جبکہ انہیں دونوں جگہ جانا چاہیے۔ مدرسوں کی تعلیم اعلیٰ تعلیم کا متبادل نہیں ہے، تو یہ بے حد اہم ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی بچے تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی اور بیرونی زبانیں سیکھیں، فعال شہری بنیں اور ریاست کے ساتھ مل کر چلنے سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ And people who feel some benefit from an engagement with the state. امریکہ میں رہنے والے ایک پاکستانی مواحد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان میں شدت پسندی کے رجحانات میں اضافہ ملکی قیادت اور سیاسی نظام کے خلاف ایک رد عمل بھی ہے، جسے ختم کرنے کے لیے پاکستانی جمہوریت کی تعریف پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سسٹم سب سے بڑا فیکٹر ہے ملیٹنسی بڑھانے کا، کیونکہ یہ ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں یہ آکشن ہے، اس میں صرف بیٹل آف دا بلینئرز ہیں، ارب پتی لوگ آ رہے ہیں، تو ڈیموکریسی تو نہیں ہے، صرف لیس دین 1% لوگوں کو 100% پاور مل رہی ہے۔ اگر مڈل کلاس کے لوگوں کو لائیں گے، غریب لوگ جن کے پاس کیپیسٹی ہے، کیلیبر ہے، وہ آئیں گے تو پھر ملک سدھرے گا۔ کہ سو کالڈ جو ڈیموکریسی ہے یہ بنیاد ڈال رہی ہے سو کالڈ ڈیموکریسی ملیٹنسی کی، اس سے پاکستان کو بہت سخت خطرہ ہے۔ پیملا کانسٹیبل کہتی ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی رہی کہ اس کے پڑھے لکھے سیاسی لیڈر مارے گئے یا اقتدار سے الگ کر دیے گئے، مگر اب بھی ایسی قیادت تیار کی جا سکتی ہے جو ان کے بقول بے غرض اور مضبوط رہنمائی فراہم کرے، مگر ایسا راتوں رات نہیں ہوگا۔ I think what Pakistan needs is to develop a generation. پاکستان کو ایسے لیڈرز تیار کرنے کی ضرورت ہے جو سیاست اور جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، جو نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور سیاست کو لالچ اور بددیانتی سے داغدار نہیں کرنا چاہتے۔ اس سے تبدیلی بھی آ جائے گی، لیکن یہ راتوں رات نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی فوری حل نہیں ہے، اس کے لیے ادارے مضبوط کرنے ہوں گے، رویے تیار کرنے ہوں گے، ایسا نظام بنانا ہوگا جو لوگوں کے لیے زیادہ متاثر کن ہو، جہاں وہ سوچیں کہ صرف عہدہ ملنے سے میں ایم پی اے یا ایم این اے نہیں بنتا بلکہ مجھے کچھ اچھا بھی کرنا ہوگا۔ Maybe I can do something for good. پاکستان میں جمہوری نظام کی بقا ہو یا تعلیمی مواقع میں اضافہ، بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حل تب تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک پاکستانی عوام کی زندگی میں بہتری لانے کے مواقع کی عدم دستیابی دور نہ کی جائے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔